وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبات الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيبات الجب فأوحينا إليه لنتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا آباءهم عشاء يبكون. صلى ایک اور صلوات. سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17، یہ دو آیات آج ہم اس پر غور کریں گے. سورہ یوسف میرے نئے آنے والے دوستوں کے لیے مکی سورہ ہے، 111 آیتیں ہیں. نبی کی نبوت پہ دلیل سورہ ہے. نبی کی نبوت پر دلیل کے طور پر اللہ نے یہ سورہ نازل کیا. انہوں نے تو اتنا پوچھا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر بتائیں یوسف پر کیا گزری. انہوں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ نبی یہ بتا دیتے کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے، حضرت ابراہیم کے پڑپوتے، انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر وہ عزیز مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی نبوت کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مکمل کیا. کافی ہوتا، لیکن نبی کی نبوت پہ یہ سورہ دلیل بنا کہ اس کی جزیات تک اللہ نے نازل کی. یعنی نبی ایسے بتا رہے ہیں جیسے خود وہاں موجود تھے. ایک دلیل نبی کی نبوت پہ سورہ یوسف ہے. سورہ مبارکہ یوسف کا ہی کیوں ماہ مبارک رمضان کی ان مجالس کے لیے انتخاب کیا؟ سورہ یوسف ہو یا سورہ طٰہٰ ہو یا سورہ حجرات ہو، ایک صلوات پڑھے محمد. یہ
چند وہ سوریں ہیں کہ جو اخلاقی پیغامات، سماجی مسائل، سیاسی مسائل، معاشی مسائل، گھریلو الجھنیں، ہمارے معاملات اور حالات زندگی کے لیے رہنما سوریں ہیں۔ اور اس مہینے میں کیونکہ ہمیں قرآن مجید کے برکتوں سے، اس کے نزول کی برکتوں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ ہم سب محتاج ہیں ہدایت کے، ہم سب محتاج ہیں موعظے کے، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمیں واعظ کیا جائے، ہمیں نصیحت کی جائے۔ ہم مسلسل خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہیں، ہم مسلسل کیفیات حرب اور جنگ کی کیفیت میں ہیں، ہم مسلسل اندر ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک ہمیں برائیوں کی طرف راغب کرنے والا نفس ہے، ایک ہمیں برائیوں سے روکنے والا نفس ہے۔ یہ نفس کی جنگ ہے جو مسلسل ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایسی کیفیت میں اگر ہم قرآن سے کچھ اصول لے لیں تو پھر ہمارا وہ نفس غالب آ جائے گا جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور جب نفس لوامہ غالب آ جائے گا تو پھر بہرحال ہم اس قابل ہوں گے کہ نفس مطمئنہ کے چاہنے والے شمار کیے جائیں۔ نفس مطمئنہ حسین ابن علی کا چاہنے والا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی وقت کہلائے جا سکیں گے کہ جب ہمارا نفس نفس لوامہ قرار پائے، ہمارا نفس نفس لوامہ۔ ہم آگے کی آیات میں بیان کریں گے کہ نفس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مسولہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ یعنی نفس امارہ اور نفس مسولہ ایک گروہ کے نفس ہیں۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں دو لشکروں میں جنگ ہو رہی ہو تو ایک لشکر کے 2 سرداروں کو کہتے ہیں نفس امارہ اور نفس مسولہ، اور دوسرے لشکر کے سرداروں میں ایک نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ اور ایک کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو یہ دو گروہ ہیں، نفس کے 2 گروہ ہیں جو اب لڑائیاں اندر ہو رہی ہیں ہمارے۔ تو آدھا جو ہے سبھائی تعجب سے سن رہے ہیں آپ، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد ایک گروہ جو ہے وہ ایک لشکر ہے جس کی سرداروں میں ایک کا نام نفس امارہ ہے اور ایک کا نفس مسولہ ہے، اور دوسرے گروہ کا جو لشکر ہے، دوسرا جو لشکر ہے، اس کے سرداروں میں ایک سردار کا نام ہے نفس لوامہ اور ایک کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ یعنی نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ ایک طرف کے نفس، اور نفس امارہ اور نفس مسولہ ایک طرف کے نفس ہیں۔ اب یہ ہر ایک کے اندر یہ ہوتا بھی نہیں ہے، یعنی یہ کیفیات نفسانی ہیں، یہ نفس کی کیفیات ہیں۔ مگر ان نفس کی قسموں میں سب سے زیادہ جو مضبوط نفس ہے، جو امام نفس ہے، جو امامت کرنے والا نفس ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو اگر ہم نفس لوامہ والے گروہ میں آ گئے تو پھر ہم امام حسین کے چاہنے والے شمار کیے جائیں گے۔ ایک صلوات دیں۔ اب ممکن ہے کہ کوئی بچہ یہ سوچے، کوئی جوان یہ سوچے کہ ان کی تشریح بھی تو کریں کہ نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مسولہ کیا ہے اور نفس مطمئنہ کیا ہے۔ تو مجھے اجازت دیں کہ جب یہ بحث آگے آئے گی، کیونکہ قرآن نے اللہ نے ان بھائیوں کو جس نفس کا شکار قرار دیا ہے، اللہ نے ان کی بھی تو ایک کیفیت تھی نا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اپنے زمانے کے نفس مطمئنہ تھے، اور حسین سارے زمانوں کے نفس مطمئنہ۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تو وہ جو حضرت یعقوب اور یوسف کی تو کیفیت آپ نے دیکھی کہ کتنا اطمینان تھا انہیں، اور اس اطمینان کی کیفیت کے ساتھ ساتھ ان کے جو آزمائش کے مراحل تھے، مگر اس پہ وہ اپنی بات پر اور اپنے مقصد پہ قائم رہے۔ یہ بھائی جس نفس کا شکار تھے وہ نفس مسولہ ہے، اور قرآن نے کہا ہے، میں آگے آیت آئے گی، نفس مسولہ، اسے پھر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اسی وقت میں پھر ان نفسوں کی قسمیں بیان کی جائے۔ یعنی میں نے قسمیں تو بیان کر دی، تشریح کی جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ممکن ہے کوئی، مگر ایک جملے کا کیا دل کر رہا ہے،
ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ صاحب یہ جو آپ نے 4 قسمیں بیان کر دی، بعض نے اس سے زیادہ بھی قسمیں بیان کی ہیں، مگر وہ بعض جو اور قسمیں وہ انہی کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی بعض ایسی اور قسمیں بھی ہیں کہ جو ان کے ضمن میں آ جائیں گی، لیکن اصلی عمدہ جو قسمیں ہیں وہ یہی ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ ہمیں ہمارے اوپر کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، کچھ کیفیتیں ہم پر حاکم ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی مادی طور پر ہمیں بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس بے چینی کو آپ ذرا محسوس کریں کہ اس وقت میں کس چیز پر ساری توجہ ہوتی ہے۔ جب جیسے جیسے بھوک کی کیفیت بڑھتی ہے ایسے ایسے کسی خاص چیز پر توجہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ اور کیفیات بھی ہیں جو بعض ممبر پہ بیان کرنے کے لیے، تو وہ جو کیفیات ہیں وہ نفس کی کیفیات ہیں۔ اس وقت میں جب کسی چیز کی شدت بڑھنے لگے، جب کسی چیز کی شدت بڑھنے لگے تو پھر نفس کسی نہ کسی خانے میں جا کے فٹ ہوتا ہے۔ وہ نفس امارہ کے خانے میں آتا ہے، وہ نفس لوامہ کے خانے میں آتا ہے، وہ نفس مسولہ کے خانے میں آتا ہے، یا وہ نفس مطمئنہ کے خانے میں آتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں جا کر اپنا موقف اختیار کرتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اپنا محاذ سنبھالتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اپنا مورچہ سنبھالتا ہے۔ وہ جس مورچے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ اپنا ایکشن لیتا ہے، وہ یہ مورچے ہیں جن کو ہم نے یہ 4 نام دیے۔ لہٰذا انسان بہرحال روزانہ اس کیفیت میں، اور روزانہ انہی کیفیتوں میں بہت سی چیزوں میں نہ صحیح میں مبالغہ نہ کروں مگر کچھ چیزوں میں اپنے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، ہم اپنے ہی اعتبار سے کچھ چیزوں میں ہمارا ایک کیفیت اطمینان کی ہوتی ہے۔ ہمارا نفس کچھ دیر کے لیے کسی ایک چیز کے اندر نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ساری دنیا مل کے مجھے ذبح بھی کر دے مگر میں وہی بولوں گا جو ہے۔ وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا، کوئی میری بات نہیں مان رہا، نہ مانے مگر میں مطمئن ہوں، یہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر بھی ایک نفس مطمئنہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی اپنی جگہ پر بھی بعض موضوعات میں نفس مطمئنہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کون نفس مطمئنہ ہے جیسے اللہ نفس مطمئنہ کہے؟ مولا حسین پہ ایک صلوات ہدیہ کریں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، 16ویں آیت۔ پھینک دیا بھائی کو کنویں میں، وہ فریادیں کرتے رہے، وہ کہتے رہے کہ ایسا مت کرو۔ اچھا، ان کا کہنا، ان کا اونچی آواز میں بولنا، ان کا مدد مانگنا، یہ نفس مطمئنہ کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک مضبوط نفس کی کیفیت کے خلاف نہیں ہے، یہ در حقیقت حجت کا تمام کرنا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچا جائے کہ اگر وہ اتنے بڑے تھے، اتنے عظیم تھے تو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ مت مارو مجھے نہ مارو، میرا یہ لباس نہ اتارو۔ جب بھائی ان کا لباس اتارنے لگے، ان کا مجھے عریان نہیں کرو، میرے لباس کو نہ اتارو۔ پھر اس وقت خیال آیا کہ بابا نے بازو میں، بعض جگہ ہے کہ بازو میں تعویذ کے طور پر ایک قمیض باندھی تھی، عجیب قمیض ہے جو تعویذ کے طور پہ بندھ گئی تھی۔ یہ قمیض کیونکہ جنت کی تھی نا، حضرت ابراہیم کے لیے آئی تھی، حضرت یوسف کے پردادا کے لیے آئی تھی، پھر وہ حضرت یوسف سے، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کے پاس آئی، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس آئی، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے بازو پر یا بعض روایات میں گلے میں تعویذ کے طور پہ لٹکا دی۔ اچھا، جب انہیں پہنا کر دکھا رہے تھے کہ اسے پہننا کیسے ہے تو وہ اتنی بڑی تھی کہ ان کے پیروں تک آ گئی تھی۔ حضرت یوسف کو حضرت ابراہیم جب بھیج رہے تھے بھائیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یارتا ویالاب، ہم کھیلنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کتنے دن کی جتن کے بعد تیار ہوئے حضرت یعقوب، کتنے دن تک یہ بھائی کہتے رہے، آپ پچھلی مجالس میں مجھ سے سن چکے ہیں، کتنے دن کے بار بار اصرار کے بعد حضرت یعقوب تیار ہوئے حضرت یوسف کو بھیجنے کے لیے۔ تو پھر انہیں اپنے گھر سے قیمتی جگہ، قیمتی سامان رکھنے والی جگہ سے ایک قمیض نکال کر لائے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو پہنائی۔ وہ تو کیونکہ حضرت ابراہیم کی قمیض تھی نا، حضرت ابراہیم کے خط کی قمیض تھی۔ جب حضرت یوسف کو پہنائی تو وہ ان کے پیروں سے بھی باہر جا رہی تھی، یعنی اتنی لمبی قمیض تھی۔ تو انہوں نے کہا بابا یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ تو پھر حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹا کچھ دیر کے لیے اطمینان کرو، یہ تمہارے قد کے مطابق خود ہو جائے گی۔ ہاں،
وہ قمیض پھر حضرت یوسف کے قد کے مطابق خود بخود ڈھل گئی، اور پھر وہ قمیض امام حسین نے کربلا میں جناب زینب سے مانگی، اور وہ آج امام زمانہ کے پاس قمیض ہے۔ یہ کیسی قمیض ہے جو کبھی حضرت ابراہیم پر پوری اترتی ہے، کبھی حضرت اسحاق پر ہی پوری اترتی ہے، کبھی حضرت یعقوب پر پوری اترتی ہے، کبھی حضرت یوسف پر پوری اترتی ہے، پھر کبھی کربلا میں امام حسین پر، اور آج امام زمانہ کے پاس۔ اگر یہ قمیض سمجھ میں نہیں آ رہی تو عصائے موسیٰ کبھی لمبا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، مولا علی کے ذوالفقار کبھی لمبی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، اور زیادہ روشن۔ مثال دے دیتا ہوں، یہ چادر کسائے یمنی، یہ کیسی چادر ہے جو نبی پر بھی پوری اترتی ہے، جو امام حسن آ جائیں تو پوری، امام حسین آ جائیں، جناب مولا علی آ جائیں، جناب زہرا آ جائیں، ایک ہو تو بھی پوری، پانچ ہو تب بھی پوری۔ یہ چادر، میں یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں مگر دل کر رہا ہے کہ دوبارہ دیا کر لوں۔ ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، اور چادر اہل بیت کو دیکھ کر پھیلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ جب چلے گئے تو حضرت یوسف کو ڈالنے لگے جب کنویں کے اندر، تو انہوں نے حجت تمام کی اور کہا کہ ایسا نہ کرو، مگر بھائی ایسا کرتے رہے، اور بالآخر حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک دن کی مجلس میں، اسی عشرے کی ایک مجلس میں نے ایک پیغام جو میں نے سمجھا وہ منتقل کیا، اس کا بھی میرا دل کہہ رہا ہے کہ مفصل تو نہیں، اس دن تو مفصل کہا تھا، لیکن ایک جملے میں ضرور کہا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، حضرت یعقوب کو مدتوں رلایا، مگر کیا حضرت یعقوب نے بیٹوں کو گھر سے نکالا؟ کیا حضرت یوسف کے ساتھ جب وہ ملنے کے لیے مصر کے اندر آئے تو حضرت یوسف نے ان کے منہ پر بھی کہا کہ تم نے ایسا کیا تھا؟ یہ پیغام ہے رشتہ داروں کو، اگر ایک رشتہ دار تعلقات توڑے تو تم یعقوب اور یوسف کے قصے کو دہراؤ، تم تعلقات جوڑے رکھو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ تعداد بہت ہے، اس سے بہتر صلوات ہے۔ بالآخر انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر ایک دمبا ذبح کر کے حضرت یوسف کی جو قمیض اتاری تھی اس کے اوپر اس کا خون لگایا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جاؤ، یہ سب کے سب آئے، اباہم، اپنے بابا کے پاس، عشاءً یبکون، عشاء کے وقت پر روتے ہوئے آئے، یبکون، بکا، گریا، یہ روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ اچھا، عمل یہ ہے کہ بھائی کو مار کر آئیں، وہ تو مار کر آئے نا، عمل یہ ہے کہ بھائی کو مار کر آئیں، کنویں میں پھینک دیا، اور عمل یہ ہے کہ رو رہے ہیں۔ تو وہ عمل ہے یا یہ عمل ہے؟ میں لفظ اور بہتر کروں، کیا یہ عمل میں تضاد ہے؟ نہیں، وہ عمل بھی ایک عمل ہے اور گریا بھی ایک عمل ہے۔ جب توجہ چاہوں، جب انسان منافق ہو جائے تو پھر اس کا قول اور اس کے فعل میں تضاد ہوتا ہے، یا میں اور لفظوں کو بہتر کروں، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو اسے منافق کہا ہے۔ ان کا گریہ ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فعل ہے، باقاعدہ رو رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے رو رہے ہیں، ان کا یہ فعل ہے۔ قول کیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا،
فعل کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے۔ فعل بتا رہا ہے کہ یہ دکھی ہیں، قول بتا رہا ہے کہ یہ سازشی ہیں، خود کر کے آئے ہیں۔ قول اور فعل میں تضاد، اللہ اکبر، قول اور فعل میں تضاد جب ہونے لگے تو اس کیفیت کو منافقت کہا جاتا ہے۔ میں دلیل دوں گا، بات بغیر دلیل کی نہیں ہوگی۔ سورہ مبارکہ المنافقون کی پہلی آیت کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافقون نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، منافقون جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ رسول اللہ ہیں، کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ منافقون جو کہہ رہے تھے، توجہ، منافقون جو کہہ رہے تھے کہ آپ رسول اللہ ہیں تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ان کا قول سچا ہے، فعل ان کا جھوٹا ہے۔ جب قول اور فعل میں تضاد ہونے لگے تو قرآن اسے منافق کہتا ہے۔ اور تو صحیح تھا، اور تو صحیح تھا ان کا، وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، مگر فعل کیا ہے ان کا؟ رسول اللہ کے خلاف کام، رسول اللہ کے مخالفت، رسول اللہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، رسول اللہ کے ہدف اور مشن میں اور آپ کا جو ہدف تھا اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنا، مسائل بڑھانا، پریشانیاں بڑھانا۔ ان کا فعل یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ تو قول کہہ رہا ہے رسول اللہ، اور فعل کہہ رہا ہے کہ آپ رسول اللہ ہوتے تو ہم مانتے آپ کو، ہم تو مانتے ہی نہیں آپ، یعنی سازشیں کرنا۔ یہ جو بھائیوں نے آ کر گریہ کیا، یہ جو ان کا گریہ تھا، یہ منافقانہ گریہ تھا۔ آج کی مجلس میں میں گریے کی 5 قسموں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گریہ 5 طرح کا ممکن ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں تفسیر سورہ یوسف بیان ہو رہی ہے۔ گریے کی 5 قسمیں ہیں، اور ان میں سے جو پہلی قسم ہے، جس کو میں اگر یوں بیان کروں کہ گریے کی پہلی قسم میرے بیان میں، ترتیب آپ بدل سکتے ہیں، وہ ہے گریہ منافقانہ گریہ، گریہ عاقلانہ، گریہ عاطفانہ، گریہ نادمانہ، گریہ مظلومانہ۔ اب کیا کریں کہ یہ جو تفسیر سورہ یوسف کا بیان ہے نا، تو کیونکہ میں شعراء کرام اس مجالس کا حصہ ہیں اور تھوڑا بہت ذوق تو رکھتا ہوں، ان کا سماعت میری اچھی ہے تو ادب ایسے ہی بس آپ کی ذرا نوازی ہے۔ یہ جو گریہ منافقانہ ہے نا، یہ جیسے بھائیوں نے گریہ کیا، یہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا گریہ ہے، یہ حضرت یعقوب کے بچوں کا گریہ، یہ منافقانہ گریہ ہے۔ اور اس منافقانہ گریہ کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ روایات میں آیا ہے کہ جب انسان میں منافقت تمام ہونے لگے، یعنی جب منافق تام ہو جائے، جب مکمل منافق ہو جائے، اللہ کرے ان مجلسوں کی برکت سے ہمارے یہاں یہ بیماری نہ آئے، یہ بیماری قول و فعل کے تضاد کی، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو وہ باتیں کیوں کہتے ہو، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ وہ باتیں مت کرو جس پہ تم عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو منافق جب تام ہو جاتا ہے، منافقت جب تمام ہو جاتی ہے، یعنی واقعی منافق جب ہو جاتا ہے نا، تو نفاق، توجہ، تو نفاق اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے نفاق ظاہر ہونے لگتا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اذا تم النفاق المرء ملک عینہ،
جب کسی شخص کے اندر، حدیث سنائی میں نے آپ کو، مولا علی کا فرمان سنایا ہے، اذا تم نفاق المرء ملک عینہ، جب کسی کے اندر منافقت پوری ہو جاتی ہے، وہ مکمل منافق ہو جاتا ہے، تو منافقت اس کی آنکھوں کی مالک بن جاتی ہے۔ منافقت، اب وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ منافقانہ نگاہ ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ منافقانہ زبان ہے، وہ جو سن رہا ہے وہ منافقانہ سماعت ہے، وہ جو قدم اٹھا رہا ہے وہ منافقانہ قدم ہے، منافقت اس کی حاکم بن جاتی ہے۔ اب مولا علی کا ایک اور قول بھی سنا دیتا ہوں، فرماتے ہیں ان هذه القلوب اوعیۃ، یہ جو دل ہے نا تمہارے، یہ ظرف ہیں، یہ قلوب جو ہے، یہ قلب جو ہے وہ ظرف ہے، تھک تو نہیں رہے نا پتہ، یہ جو قلب ہے، ان هذه القلوب، یہ جو قلب ہے، اوعیہ، یہ ظرف کی طرح ہے، ظرف، فخیرها اوعاها، اس کے اندر اگر خیر ہوگا تو خیر ظاہر ہوگا، اس میں شر ہوگا تو شر ظاہر ہوگا۔ یعنی ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، ہاتھ پیروں سے جو چیز ظاہر ہوگی وہ وہی ہوگی جو قلب میں ہے۔ قلب میں اگر خیر بستا ہے تو ہاتھوں سے خیر، آنکھوں سے خیر، زبان سے خیر، کان سے خیر، پیروں سے خیر، اور اگر قلب کے اندر شر بستا ہے تو پھر ہر اعضاء و جوارح سے شر ہی شر ظاہر ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے موذی ہوتے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، ایسے موذی ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل ان کی طرف سے معاشرے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، سماج کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، گھروں کے اندر مسلسل بے چینی ان کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، ان کا کام ہی ادھر سے ادھر لڑانا بھڑانا، ان کا کام ہی لوگوں کے درمیان سازشیں کرنا، لوگوں کے درمیان شرارتیں کرنا، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ کس بیماری نے نبی مکرم کو تکلیف پہنچائی؟ سب سے زیادہ کس بیماری نے مولا علی کو تکلیف پہنچائی؟ منافقت۔ تو جب منافقت نبی اور علی کے لیے سب سے کھلا دشمن ہے تو پھر علی والوں میں منافقت تو نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ ہمیں اہل بیت سے دور کر سکتی ہے۔ صلوات ہدیہ کریں اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ یہ جو منافقت کی بیماری پنپنے لگتی ہے وہ کس رستے سے آتی ہے، کس سوراخ سے آتا ہے؟ یہ سانپ، تھک تو نہیں رہے؟ یہ جو سانپ ہے نا منافقت کا، یہ آتا کس سوراخ سے؟ یہ کون سا بل ہے جہاں سے یہ بچھو نکلتا ہے؟ وہ جس بل سے، جس سوراخ سے یہ بچھو، یہ سانپ نکلتا ہے، وہ سوراخ، ایک سوراخ اس میں سے، ایک سوراخ جھوٹ ہے۔ ماہ رمضان ہے بھائی، اللہ مجھے ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوراخ، جس سوراخ سے یہ منافقت کا سانپ آتا ہے، یہ بچھو آتا ہے، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ میں جب ذائقہ آنے لگے، مزہ آنے لگے، ٹیسٹ جھوٹ کا بحال ہو جائے، ہم چاہیں تو سچ کا ٹیسٹ بحال کریں، ہم چاہیں تو جھوٹ کا ٹیسٹ بحال کریں، جیسے ہم غذاؤں کے ٹیسٹ بحال کرتے ہیں۔ کتنی چائنیز ڈشیں تھیں جب آئی تھیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی، آج ہر دسترخوان پہ چائنیز ڈشیں ہیں، اس لیے کہ ٹیسٹ بحال ہو گیا۔ میں جب قم پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں کے پھیکے کھانے ایرانیوں کے، اس سے الٹی ہوتی تھی، طبیعت خراب رہتی تھی، پیٹ خراب رہتا تھا۔ لیکن آج اگر کسی دسترخوان پہ کوئی چلو مرو یا چلو کباب یا چوچا کباب یہ رکھا ہوا ہو تو دل کرتا ہے کہ اسی کو استعمال کیا جائے۔ تو جب ٹیسٹ بحال ہو جاتا ہے تو انسان پھر اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی عادتوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ منافقت جس سوراخ سے آتی ہے بیماری، اس سوراخ کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اگر جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں تو منافقت کا سوراخ بند ہو جائے گا۔ ہم وہ بل بند کر دیں گے، وہ رستہ بند کر دیں گے جس رستے سے یہ بیماری آ سکتی ہے۔ بھائیوں کو دیکھیے آپ، حضرت یوسف کے بھائیوں کو، منافقت کی حد ہے، منافقت کی حد ہے۔ بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، وہ فریادیں کرتے رہے، وہ کہتے رہے میرے ساتھ ایسا نہ کرو، مگر اس کے بعد پھینک کر آ رہے ہیں اور آ کر بھی رو رہے ہیں۔ چلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے جھوٹ کا ماحول بنایا کہ اس پہ دمبا ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا کرتے کے اوپر،
لیکن رو بھی رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یعنی آنکھ استعمال ہو، کان استعمال ہو، زبان استعمال ہو ان چیزوں میں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. دیکھیے، آنکھ سے آنسو آنا آپ کا میرے اختیار میں نہیں ہے. کچھ غیر اختیاری اعمال ہیں ہماری زندگیوں میں. مثلا میں اگر کسی بچے کی غلطی پر اسے مجمع میں ٹوک دوں، یہ کیا کیا تم نے، تو اس کا چہرہ ایک مرتبہ باقاعدہ پھیکا پڑنے لگے گا، اس کا چہرہ باقاعدہ زرد پڑنے لگے گا. اس کا زرد چہرہ بتائے گا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے. اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ اس زردی کو ختم کرے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ اس زردی کو روک لے کہ وہ چہرے پہ نہ آئے. خود بخود چہرہ ترجمان مملکت بدن بن جاتا ہے. جو اس کے بدنی کیفیات ہوتی ہیں وہ ساری چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم روک نہیں سکتے، کوئی نہیں روک سکتا اپنے چہرے کی زردی کو، کیونکہ وہ اندر کی کیفیت ہے. ایسے ہی مسکرانا، کتنا ہی آپ ابو سن قمطریرہ بن کے بیٹھ جائیں، کتنا ہی آپ جو ہے وہ ایسے بیٹھ جائیں جیسے 5واں جہاز ڈوبا ہو، لیکن کوئی بات اگر آپ کے دل کو اچھی لگے گی، دماغ کو اگر تفریح پہنچے گی، تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. مسکراہٹ روکی نہیں جا سکتی. بعض لوگ تو مسکراہٹ روکنے کے لیے محفل سے اٹھ جاتے ہیں کہ یہ محفل ہنسنے کی نہیں ہے، مگر ہنسی رکی نہیں رہی، تو یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ، لوگ کہیں برا نہ محسوس کریں کہ دیکھو یہ ہنس رہے تھے بیٹھے ہوئے. جی ایسے ہی رونے کی کیفیت ہے، ایسے ہی ہنسنے کی کیفیت ہے، ایسے ہی چہرے کا پھیکا پن ہے. یہ جو آنکھوں میں آنسو اتر کے آ رہے ہیں، یہ اختیاری نہیں ہے. جب اختیاری نہیں ہے تو یہ کیسے جھوٹے مار کے بھی آئیں اور رو بھی رہے ہیں؟ اس کا وہی مطلب ہے جو مولا علی نے فرمایا، ان کا دل منافقت سے پر ہے. جب منافقت تمام ہو اور کمال پر پہنچ جائے اور منافقت مکمل ہو جائے، تو پھر اعضاء و جوارح سے وہی ظاہر ہوگا جو دل کے اندر ہے. تو یہ جو قلوب کی طہارت ہے نا، یہ دلوں کی طہارت ہے. اس کیفیت کو مولا علی نے ایک جگہ پر قلب کی مردنی اور قلب کی موت بھی قرار دیا ہے. مولا علی منافق کو زندہ نہیں مانتے. مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں. مولا علی کا فرمان ہے جو چلتے پھرتے جنازے ہوں علی کے نزدیک وہی منافق ہیں، جو منافق ہیں وہی چلتی پھرتی میتیں ہیں. یہ رو رہے ہیں، باقاعدہ رو رہے ہیں، آنسو سے رو رہے ہیں، اور رونا ان کے اختیار میں نہیں تھا، مگر اس لیے اختیار میں نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا اختیار کسی اور کے حوالے کیا، شیطان کے حوالے کیا تھا. حضرت یعقوب نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، پچھلے والی آیات ہے. اب یہ کیفیت ہے منافقت کی جو جس سے ایک اظہار گریے کا ہے، رونے کا ہے. گریہ منافقانہ. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی چادر جس شخص نے اتاری، وہ اتارتے ہوئے رو رہا تھا. تو بیوی نے فرمایا تم میری چادر مجھے دے دو، مجھے واپس کر دو. اس نے کہا مجھے اس پر انعام ملے گا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا. تو حضرت فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے رونا آ رہا ہے. تو وہ جو قول و فعل میں تضاد ہے، اس کی مثالوں میں ایک مثال یہ ہے. یہ گریہ منافقانہ ہے. اور دوسرا عنوان گریہ کا ہے گریہ عاقلانہ. عاقلانہ گریہ کہ عقل، جب منافقت اور عقل کا تمام ہونا، جب عقل تمام ہو، جب عقل کمال پر ہو، تو وہ بھی گریہ کی ایک قسم کا اظہار کرتی ہے. اب یہاں یہ جو گریہ عاقلانہ ہے، اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اسے حقائق سمجھ میں آنے لگتے ہیں. اسے حقائق سمجھ میں آنے لگتے ہیں. وہ حق کو قبول کرنا اس کے گریہ کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپکنا، تھک تو نہیں رہے میرا مضمون ایسا تو نہیں ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپکنا حق کا اعتراف ہوتا ہے.
وہ رو نہیں رہا ہوتا، بہت شکریہ، وہ رو نہیں رہا ہوتا، وہ آنسوؤں سے حق کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، جسے قرآن مجید نے سورہ مبارکہ مائدہ کی 83 نمبر کی آیت کے اندر ارشاد ہوا اللہ کا، ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. صلوات. کہ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی جب حق روشن ہو جاتا ہے، حق تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی تلاش میں عقل تھی وہ مل جاتا ہے، جسے عقل ڈھونڈ رہی تھی وہ اسے مل جاتا ہے، تو اس کا وہ مل جانا اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہ رو نہیں رہا ہوتا مگر اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ مل گیا جس کی تلاش میں میری عقل تھی. یہ قرآن کی زبان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حق پا جانے کے بعد کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب انہیں کوئی مقام ملتا ہے جس کی تلاش میں وہ تھے، کچھ ملتا ہے جس کی تلاش میں وہ تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہے جب بچے کو ڈگری مل رہی ہوتی ہے تو رو کیوں رہے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو خوشی کا دن تھا، یہ تو خوشی کا دن تھا. آپ کے بچے کو ڈگری ملی، آپ کے بچے کو ڈاکٹریٹ کی سند ملی، آپ کے بچے کے سر پہ وہ یونیورسٹی والوں نے خاص کیپ لگایا اور سب تالیاں بجا رہے ہیں اور اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ گویا جس کی تلاش میں ان کی عقل تھی وہ اسے مل رہا ہوتا ہے. تو یہ آنسو عاقلانہ آنسو ہوتے ہیں. نبی مکرم فتح مکہ کے موقع پہ مسلسل رو رہے تھے. فتح مکہ کے موقع پہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. فتح مکہ جب آیا، مکہ جب فتح ہو رہا تھا، لوگ جوق در جوق نبی کی خدمت میں لائے جا رہے تھے. اس وقت میں حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہہ رہے تھے، نبی رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا گریہ کیسا ہے؟ فرمایا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وہ گریہ عاقلانہ گریہ ہے، عاقلانہ گریہ. یہ میں اس میں اپنی تیسرا گریہ ہے نادمانہ، ندامت کا گریہ. ہم امام حسین پہ جو روتے ہیں وہ گریہ ندامت نہیں ہے. ندامت یعنی کسی غلط کام کے، برے کام کے ہو جانے کے نتیجے کو دیکھ کر رونا. وہ جو گریہ نادمانہ ہے اس کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ادعو ربک تضرعا. جب تم اپنے رب سے بات کرنے لگو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دو، دعا کرو، تو دعا کرو تضرعا، روتے ہوئے. وہ جو اللہ سے مناجات اور دعاؤں کی کیفیت اور اس کے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس میں گریہ ہے. تضرعا واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. سورہ اعراف 205. اس آیت کے اوپر میں آپ سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. گریہ ندامت کے اوپر بات کر رہا ہوں، گریہ نادمانہ گریہ، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو تضرعاً، روتے ہوئے، خیفتاً، خوف کی کیفیت میں، ودون الجہر من القول، الفاظ کے بغیر. اللہ کو یاد کرو الفاظ کے بغیر، کوئی لفظ زبان سے ادا نہ کرو. تضرعاً، خیفتاً، بالغدو والآصال، صبح شام. یعنی اللہ ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کا ایک سلیقہ بتا رہا ہے. الفاظ کے ساتھ بات کرنے کی بھی آیات ہیں. ہرگز اس آیت سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پھر دعائیں جو ہیں، مناجات جو ہیں وہ پڑھنا شروع کریں. مولا علی کی دعائیں تو میل ہے، مولا حسین کی دعائیں عرفہ ہے، اس کے لیے آیات علیحدہ ہے. لیکن ایک طریقہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے
وہ طریقہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جہاں جہاں ادعو کا لفظ آیا ہے نا، ادعو، وہاں تو الفاظ والی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، دعائے عرفہ ہے، دعائے کمیل ہے، لیکن جہاں وذکر کا لفظ آیا ہے وہاں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ کو یاد کرو، مگر الفاظ کے بغیر۔ تھوڑا سا کبھی میں کچھ عرفہ کی کیفیت بہرحال دیکھی ہے، اس کا ذائقہ نہیں لے پائے، دعا کریں کہ وہ ذائقہ ہمیں بھی نصیب ہوں۔ خاموشی کے ساتھ کبھی مصلی پر، کبھی صحرا میں، کبھی تنہائی میں، کبھی کسی کونے میں، کبھی گھر کی چھت پہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر الفاظ کے مجھ سے بات کرو۔ جب بغیر الفاظ کے اللہ سے بات کریں گے تو اس وقت آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ بولو نہیں، بات نہیں کرو، اپنے آپ کو پیش کرو۔ اس کیفیت کو بعض عرفاء مراقبہ کہتے ہیں، عرفاء کی زبان میں اس کیفیت کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ گا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ پہلے دن ہی 1 گھنٹہ نہیں بیٹھنا، 10 منٹ سے شروع کرو۔ 10 منٹ، جوانوں بچوں سے بات کر رہا ہوں، 10 منٹ روزانہ صبح یا شام کو ایک وقت طے کرو جس میں خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے، بغیر کچھ بولے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر وہ کیفیت ایک طاری ہوگی اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے۔ یہ جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں گریہ نادمانہ، ندامت کا گریہ۔ پھر آپ دیکھیے گا خیال آ رہا ہوگا یہ ہو گیا مجھ سے، یہ ہو گیا مجھ سے۔ یہ عرفاء کے ہاں اور عالموں کے ہاں اور خاص طور پر جو بزرگ شخصیات ہیں ان کے ہاں ایسی کیفیت رہی ہے۔ اور یہ جو نادمانہ گریہ ہے اس کا اگر مجسم ایک منظر آپ دیکھنا چاہیں میری زبان میں تو آپ بچوں کے کھیل میں جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس میں آپ اس گریہ ندامت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ جس نے دھکا دیا ہوا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے کہ جس کو دھکا لگا ہوتا ہے۔ اب وہ جو گرا ہے، جس کی کوہنی چھلی ہے، جس کا گھٹنا پھوٹا ہے، وہ تو رو ہی رہا ہے۔ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو دھکا دیا۔ اچھا پھر وہ جس نے دھکا دیا ہے وہ بھی رو رہا ہے، وہ جو گرا ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو کھیل رہے ہیں وہ بھی سب رو رہے ہیں۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ ایک رونے کا ماحول بنتا ہے۔ وہ سب کے سب اظہار ندامت، وہ سب کے سب اس بات کے اوپر نادم ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ بعض نے کیا ہوتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، جس نے نہیں کیا ہوتا وہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ یہ نادمانہ گریہ، یہ ایک مجسم ہم ایک روزانہ بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا۔ اس کے بعد چوتھی قسم گریہ کی وہ ہے عاطفانہ گریہ۔ عاطفہ، تعلق، رشتہ، اس کی بنیاد پہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پہ جو گریہ ہوتا ہے، عاطفانہ گریہ۔ اب عاطف میں سے ایک کیفیت عاطفے کی یعنی تعلقات کی قسمیں عاطفہ زوجیت ہے، عاطفہ قرابت ہے، عاطفہ انسانیت ہے، عاطفہ مذہبیت ہے۔ یہ جو تعلقات ہیں جسے ہم فلسفے کی اور کلامی زبان میں کہہ رہے ہیں عاطفانہ، عواطف، یہ جو عاطفانہ گریہ ہے یہ وہی گریہ ہے کہ جو حضرت حمزہ کے جنازے پہ نبی مکرم کا تھا۔ یہ وہی گریہ ہے جو حضرت جعفر طیار کی خبر شہادت پہ مولا علی اور جناب رسالت مآب کا گریہ تھا۔ یہ وہی گریہ ہے جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ہوئی، لما رأى النبی، جب نبی مکرم نے دیکھا کہ حمزہ قتیلا، ان کے چچا کو قتل کر دیا ہے، جب آپ نے دیکھا کہ قتل ہو گئے ہیں، جنازہ دیکھا اپنے چچا کا، جب اپنے چچا کا جنازہ دیکھا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا سا گردن ہلا دیا کریں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میں
اور صلوات لگی بھائی، بلند صلوات. لما رأى النبی حمزہ قتیلا، جب سرکار دو جہاں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، بکا فلما رأى مصلبہ شہقا ویقول انا لعمی الحمد لا بواکی لہ. جب حضرت رسالت مآب نے دیکھا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آپ روئے، ہی روئے. اور جب یہ دیکھا کہ ان کے بدن مبارک کی توہین بھی ہوئی، یعنی پہلے تو دیکھا کہ میرے چچا شہید ہو گئے، خبر آئی، دیکھ لیا، جنازہ دیکھا دور سے، لیکن جب قریب جا کے جنازے کو مصلح دیکھا، پامال لاشا دیکھا، آپ کے کانوں کو بریدہ کر دیا تھا، ناک کو بریدہ کر دیا تھا، ہونٹ کاٹ دیے تھے آپ کے، سینہ چاک کر کے جگر نکال کے چبانے کی کوشش کی. جی میرے عزیزو، آپ میں سے بہت سو سے زیادہ میں اتحاد بین المسلمین کا نہ صرف قائل ہوں، دائی ہوں، اور جتنا رواداری کا قائل ہمیں ہونا چاہیے ہم اتنے ہیں، لیکن حالات کچھ ملک کے بگڑتے جا رہے ہیں. ایک طبقہ، ایک سوچ اس ملک پر غالب آتی جا رہی ہے. پاکستان مسلکی ملک نہیں تھا، مسلمان ملک تھا. اس ملک کو مسلکی ملک بنانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، اور مثلاً اس طرح کے بل اور اس طرح کی اسمبلیوں کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو پاس کروانا، جس کے بہانے سے وہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جنہوں نے سوائے نبی مکرم کی تکلیف اور نبی مکرم کو سوائے تکلیف پہنچانے کے اور اہل بیت کو سوائے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا. وہ جو مجبوراً مسلمان ہوئے، انہیں سپورٹ کرنے کے لیے، انہیں چھتری فراہم کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کام اس ملک میں ہو رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا، نہیں معلوم کہ ہم نے سب کو تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، نہیں معلوم کچھ عرصے بعد میں نہ رہوں آپ کے درمیان، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. آپ کو اور آپ کے توسط سے جہاں تک بات جا رہی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں اپنے قومی لوگوں سے بھی اور اپنے فرد ملت سے بھی کہ اپنے اصولوں پہ سودا نہ کرنا. میں ابھی ایک فورم پر تھا، میں نے کہا جی آپ اعلان کر دیجئے ہمارے ساتھ جنگ کا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ انہیں نہیں مانتے ہیں اور ان کا احترام نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے لڑیں گے، تو آپ ہم سے لڑنے کا اعلان کر دیجئے، ہم لڑنے کو تیار ہیں، انہیں ماننے کو تیار ہیں. محمد و آل محمد. رکھ دو ہمارے گلے پہ چھری، رکھ دو ہمارے گلے پہ چھری. ہم بنی امیہ کے بعض لوگوں کو نہیں مانیں گے اور بعض اور لوگوں کو بھی نہیں مانیں گے، مگر تمہاری وجہ سے ان کے بارے میں کچھ بولیں گے نہیں. خلفائے ثلاثہ میں ایک شخصیت بنی امیہ کی ہے، ہم تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں بولیں گے، خاموش رہنا اپنی واجب ذمہ داری قرار دیں گے. لیکن بعض لوگوں کو ہم مان لیں، بعض لوگوں کے کرتوت ہم نہ بتائیں، بعض لوگوں کے بارے میں اپنی نسلوں کو آگاہ نہ کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہاری طرف سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں سے یہ عمل ہوتا آیا ہے، اور تشیع کی بنیادوں میں یہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل بولا جائے گا. میں نہیں جانا چاہتا زیادہ اس کے اندر، اصلی بات آپ تک پہنچ گئی کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا مختلف فورم پر گفتگو ہو رہی ہے اور کن کن مسائل کا ہم شکار ہیں. اللہ ہمیشہ سے علی والوں کا مددگار رہا ہے اور آئندہ بھی علی والوں کا مددگار رہے گا. ہم جان دے سکتے ہیں، نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. حکمت دانائی اور بات ہے، منافقت اور بات ہے. منافقت نہیں ہوگی. تو جو عاطفانہ کریا ہے، میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ نبی مکرم نے
جب دیکھا تو آپ روئے. جب حضرت جعفر طیار کی خبر شہادت آئی تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب بیان ہونے لگا کہ کیسے مارا ہے حضرت جعفر طیار کو، تو مولا کھڑے سن رہے تھے، کھڑے ہوئے سن رہے تھے. تو ایک مرتبہ کمر پکڑ کے فرمایا الان انفصم ظہری. حضرت امام حسین نے کیا فرمایا تھا حضرت عباس کے جنازے پر؟ الان انکسر ظہری. مولا حسین کا لفظ تھا انکسر، مولا علی کا لفظ ہے انفصم. انکسر اور انفصم میں فرق ہے، دونوں صورتوں میں پیر رہ جاتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ٹوٹ جائے تو بھی پیر رہ جاتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں فاصلہ آ جائے تو بھی پیر رہ جاتے ہیں. امام حسین نے فرمایا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور مولا علی نے فرمایا میری ریڑھ کی ہڈی میں فاصلہ آ گیا. دونوں صورتوں میں وہ کھڑا نہیں رہ پاتا. یہ گریہ اور یہ کیفیت مولا علی کی حضرت جعفر طیار کے جنازے پر، ان کی شہادت کی خبر پر. یہ گریہ عاطفانہ گریہ ہے، اور اس گریہ عاطفانہ پر اور بھی مثالیں میرے پاس ہیں. میں آخری گریہ کی طرف جا رہا ہوں، قسم گریہ کی آخری قسم، اور وہ ہے گریہ مظلومانہ. مظلومانہ گریہ. مظلومانہ گریہ ایک قاعدہ دے رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کو، ایک فارمولہ دے رہا ہوں. جب کسی پر ظلم ہو تو اس کے جو متعلقین روتے ہیں، جو اس کے متعلقین روتے ہیں، وہ گریہ مظلومانہ گریہ ہے. جب کسی پہ ظلم ہو تو اس کے متعلقین کا رونا یہ مظلومانہ گریہ ہے. اس گریہ سے قاعدہ دے رہا ہوں، اس گریہ سے ظالم کی تضعیف ہوتی ہے اور مظلوم کی تقویت ہوتی ہے. جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اس گریہ سے ظالم کی تضعیف ہوگی اور مظلوم کی تقویت ہوگی، اور وہ ظالم کوئی بھی ہو، اور ایک لمبی لسٹ ہے، مگر مظلوم حسین ہو، تو مظلوم حسین کے نام پر گریہ کرنا مظلوم حسین کے ذکر کی قربانی کی تقویت ہے اور حسین کے قاتلوں کی تضعیف ہے. تو بتائیے اس سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی؟ اگر امام حسین جیسے مظلوم پر رویا جائے، جب یہ طے ہے کہ مظلوم پر گریہ مظلوم کی تقویت ہے اور ظالم کی تضعیف ہے، تو پھر یہ گریہ کتنی بڑی عبادت ہوگی. اور اب سمجھ میں آئے گا کہ اس گریہ کی مخالفت بدعت کہہ کر کیوں ہوتی ہے. اس لیے کہ جتنا یہ گریہ اونچا ہوتا چلا جائے گا، ظالم کمزور پڑے گا. اور کچھ لوگ ہیں جو ظالم کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پسند نہیں ہے کہ ظالم کمزور پڑے، تو وہ مخالفت کریں گے. کبھی کہیں گے یہ بدعت ہے، کبھی کہیں گے یہ شرک ہے، کبھی کہیں گے ہمارے نیندیں خراب ہوتی ہیں، کبھی کہیں گے ہمارے روڈ رستے بند ہو جاتے ہیں. ابھی تو منافقانہ گریہ کی وجہ سے میں گریہ کی قسمیں کر رہا ہوں. اس مظلومانہ گریہ کے اندر حضرت یعقوب کا گریہ ہے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ. اتنا روئے، گریہ مظلومانہ کی دوسری مثال، اتنا روئے حضرت یعقوب حضرت یوسف کے اوپر کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں. وَابْيَضَّتْ، اسی سورہ یوسف میں آگے آئے گا ابھی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی سفید پڑ گئی. بیضا، بیاض یعنی سفیدی جی. اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی. کس وجہ سے رو رہے تھے؟ من الحزن، حزن کی وجہ سے، غم کی وجہ سے. فہو قدیم، اور وہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے. اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ بہت روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید پڑ گئی، اور اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ برداشت کرنے والے بہت تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ برداشت سے گریہ کا کوئی تعلق نہیں. یعنی برداشت کرنے والا کاظم بھی نہیں، قزیم. کاظم کہتے ہیں غصہ اور پریشانیوں کو برداشت کر لینے والا، اور قزیم کاظم کی ایک انتہائی درجے کی کیفیت ہے. قزیم
فعیل قتیل کے وزن پر، ضریب کے وزن پر، جی قتیل جس کے قتل کی شدت ہو اسے کہتے ہیں قتیل، قزیم جس کے ہم برداشت کی شدت ہو، جو شدید برداشت کرنے والا ہو وہ ایسا رو رہا تھا کہ آنکھیں سفید پڑ گئی۔ تو کوئی تضاد نہیں ہے کہ روئے بھی اور برداشت بھی کرتا ہو۔ گریے کا کوئی تعلق ہی برداشت کے ساتھ نہیں، یہ اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ گریے کا کوئی تعلق برداشت کے ساتھ نہیں ہے۔ انتہائی درجے کا برداشت بھی ہو اور انتہائی درجے کا گریہ بھی ہو۔ رو نہیں، صبر کرو، صبر اور رونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی نصیحت کی جاتی ہے نا کہ صبر کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے، تو رونے کا صبر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑے صابر تھے حسین، وہ کربلا میں علی اکبر کے جنازے میں سب سے زیادہ روئے۔ رونے سے صبر کا کیا تعلق ہے؟ صبر کا تعلق تو اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان کسی مصیبت میں اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھا لے وہ بے صبر ہے، لیکن وہ اپنے نظریے پر قائم ہے اور رو رہا ہے، تضاد نہیں ہے۔ وہ رو بھی رہا ہو اور اس کے وہ صابر بھی ہو۔ یہ قرآن کی اس سے زیادہ اور کیا مثال ہوگی کہ حضرت یعقوب کے گریے کو بھی بیان کر کے اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا صابر، اور صابر بھی نہیں قسیم، حمل کرنے والا یعنی تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا۔ یہ جو گریہ مظلومانہ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ فطری احتجاج ہوتا ہے، فطری احتجاج ہوتا ہے جب مظلوم کی خاطر کوئی رو رہا ہوتا ہے یا مظلوم رو رہا ہوتا ہے، یہ فطری احتجاج ہے۔ تھکے نہیں، میں بس بات کو منزل دے رہا ہوں۔ یہ فطری احتجاج ہے کہ جو مظلوم پر گریہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ یہ ہے منطوق، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کسی کو بری لگنے والی کوئی بات اونچی آواز میں اللہ کو لا يحب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ یہ منطوق کا مفہوم یہی بنے گا نا، یعنی ایک جملے کو مثبت لیں، اس کا آپ مفہوم لیں، یعنی منفی کرتے ہیں اس کو، تو مثبت کا منفی نکالا جائے گا نا۔ یعنی مثلا لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ تو کہنے لگے حضرت ابو طالب کو چاہتے تھے نبی مکرم کو وہ ہدایت پا جائے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی آیت سے ایمان ابو طالب ثابت ہوتا ہے، اسی آیت سے ایمان ابو طالب ثابت ہوتا ہے۔ لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، جو آپ کو چاہتا ہے وہ تو ہدایت پائے گا۔ نبی تو سب کو چاہتے تھے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، حضرت ابو طالب ہی کیوں تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ نبی تو سب کو چاہتے تھے کہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں۔ نبی تو سارے مشرکوں اور کافروں کو چاہتے تھے نا، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے سارے نہیں ہوں گے مسلمان، وہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا جسے آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے، جو آپ کو چاہتا ہے وہ مسلمان ہوگا۔ اور اب ثابت کرو ابو طالب سے زیادہ نبی کو کون چاہتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس منطوق کا مفہوم بھی تو نکلے گا۔ منطوق یہ ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو اونچی آواز میں ایسی بات کرے جو کسی کو ناگوار گزرے، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو، تو پورا جملہ پلٹائیے، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو اللہ کو اچھا لگتا ہے اونچی آواز میں بات کرو چاہے کسی کو برا لگے۔ تو مظلوم کی
की हिमायत में सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलूम की हिमायत में ऊंची आवाज में बात करो, चाहे किसी को बुरा लगे। उन्हें कहने दो काफिर और मुशरिक, और काफिर और मुशरिक तुम वो करो जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि मजलूम की हिमायत करो। जी, अब मंतूक और मफहूम की बहस में ले बैठा, मंतिक की बहस है, इल्म मंतिक की बहस है। उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, इनसे मुझे दुआ चाहिए, आप सबसे दुआ चाहिए। जी, कुरान की एक आयत गिरिए के हवाले से, उसका एक मंतूक है, एक मफहूम भी है। हर आयत का मंतूक और मफहूम है, हर जुमले का एक मंतूक और मफहूम है। आयत ही कह रही है, मैं मजलूमाना गिरिए के मजमून पर हूँ, और बस आखिरी चंद जुमले मुझसे बर्दाश्त कीजिए, सुनिए। आयत कह रही है, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु वमा कानू मुंज़रिन, सूरह दुखान। जब नमरूद और उसका लश्कर डूबने लगा, थक रहे हैं आप, जब नमरूद और उसका लश्कर डूबने लगा नील में, दरिया नील में, हजरत मूसा तो चले गए, नील के ऊपर असा मारा, रास्ता बना, हजरत मूसा का सारा लश्कर और आपके चाहने वाले हजरत मूसा के पीछे पीछे, और हजरत मूसा का लश्कर निकल रहा था और इनका पूरा लश्कर उतर रहा था। वो जैसे ही बाहर निकले तो पानी फिर मिल गया। पानी में बाकायदा एक रोड बना था भाई, पानी में बाकायदा एक शाहराह बन गई थी। यहाँ आसा मारा, वहां एक मर्तबा पानी इधर का इधर रुक के रह गया। कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कोई चीज रोके हुए या नहीं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मगर अल्लाह ने रोका हुआ है। अल्लाह का अपना काम है। ये हजरत मूसा का मौजज़ा कि जब वो रास्ता बना तो हजरत मूसा अपने तमाम हवारियों और चाहने वालों और उम्मतियों के साथ नील में उतरे, और यहाँ से उतर के उस तरफ, क्योंकि उन्हें कत्ल करने के लिए आना था, सबको मिटा डालते, ये तिब्ती सबको मार देते। हजरत मूसा के लश्कर सारे चाहने वालों को चुन चुन के कत्ल कर देते। इनकी बका की खातिर अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया है, इनकी बका की खातिर। जब ये सारे निकल रहे थे और वो सारे आ चुके थे, जैसे ही ये निकले पानी जुड़ गया, दोबारा से मिल गया, और ये सारा लश्कर डूब गया। अब ये डूबते हुए हाथ पैर मारते हुए मंजर नजर आ रहे थे, कोई वहाँ कोई वहाँ, कोई दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, जगह जगह डूबते हुए लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ें थी। एक अजीब मंजर था, उसको जरा तसव्वुर करें, क्योंकि कुरान ने वही मंजर बनाया है। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, ये कुरान ने मंजर कशी की है कि क्या हो रहा था जब वो डूब रहे थे। कोई गौता लगता था, ऊपर निकलता था, कोई आवाज़ें लगाता था, कोई एक का हाथ पकड़ता था तो वो भी साथ चला जाता था, और ये कैफियत थी। अच्छा, इसमें एक अजीब मंजर ये भी हुआ कि हजरत मूसा के लश्करी और हजरत मूसा के उम्मतियों में एक ऐसा फर्द था जो वहां डूबा है। वो फिरौनियों के, नमरूदियों के साथ डूबा है था जी, फिरौनियों के साथ वो डूबा है। वो हजरत मूसा के लश्कर का एक फर्द फिरौनियों के साथ क्यों डूबा, जबकि वो तो कलमा पढ़ चुका था, वो तो हजरत मूसा का उम्मती था। बहुत शुक्रिया, वो तो हजरत मूसा का उम्मती था, वो क्यों डूब गया? हुआ ये कि वो लश्कर में आहिस्ता आहिस्ता पीछे आने लगा, क्योंकि उसका एक दोस्त उस लश्कर में था, और वो पीछे आके कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसे बुलाए कि तुम हमारे साथ आ जाओ। देख लिया आपने, खुद तो डूबे, इनको भी ले डूबे। मैं गजल का मिसरा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि कुरान की तफसीर बयान हो रही है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। एक पैगाम तो यह है कि कोई किसी की वजह से डूब सकता है, कोई किसी और की वजह से डूब सकता है। दूसरा पैगाम यह है कि तुमने अगर ऐसों से दोस्ती कर ली जो डूबेंगे तो वो तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ऐसों से दोस्ती करने पे नजर सानी करो। एक बंदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, एक बंदा फिरौनियों के साथ डूबा है। अब वो जो फिरौनी सारे, मतलब एक मंजर बना, डूब रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो उसे अल्लाह ने उस चीख पुकार को फिरौन जो था वो हज़रत मूसा को आवाज़ दे रहा था कि मूसा मुझे बचा लो,
مجھے بچا لو. اللہ نے پھر حضرت موسیٰ پہ وحی کی. اگر موسیٰ اس نے ایک دفعہ مجھ سے کہا ہوتا, اچھا اتنا بڑا مجرم, اللہ کی محبتوں کا انداز دیکھیے. وہ کافر ضرور تھا مگر تھا تو اللہ کی مخلوق. مخلوق سے خالق پیار کرتا ہے. جب یہ ڈوبنے لگا اور یہ منظر بنا, اب ذرا قرآن نے اس منظر کو اس طرح سے بیان کیا. قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر, فما بکت علیہم السماء والارض. بھائی آپ کی دقت میرے ساتھ ہے, مجھے لطف آ رہا ہے بیان کرنے میں. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. ان کے اس تڑپنے اور بلبنانے پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا, اور کوئی ان کو دیکھنے والا بھی, ان کے فریاد کرنے سننے والا بھی نہیں تھا. نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تڑپنے بلبنانے پر تو آسمان اور زمین نہیں رویا, مگر آسمان اور زمین کسی کی تکلیف میں روتا ہے. یہ قرآن نے خیال دے دیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہاں نہیں ہوا, یہاں نہیں ہوا, مگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کو دیکھ کر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. اب ذرا امام رضا کا فرمان سنیے اور میرا بیان مکمل. امام فرماتے ہیں, لقد حدثنی عن ابی عن جدی لما قتل الحسین امطرت السماء دما وترابا احمرا. جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا تو آسمان بھی رو رہا تھا, زمین بھی رو رہی تھی, اور آسمان سے ایک پانی خون کی صورت میں برس رہا تھا, اور زمین سے ایک مٹی کی صورت میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا. زمین رو رہی تھی, آسمان رو رہا تھا, اس لیے کہ حسین کو ذبح کیا گیا. جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو زمین اور آسمان نے گریہ کیا ہے. اور آپ کو یہ سن کر بھی اچھا لگے گا کہ یہ روایت بھی ابن حجر اسقلانی جیسے اہل سنت عالم دین نے بھی نقل کی ہے کہ جب حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان رویا. قرآن کہہ رہا ہے آسمان روتا ہے, ان پر نہیں رویا تھا, یعنی نمرود فرعون پہ نہیں رویا تھا, لیکن آسمان روتا ہے, زمین روتی ہے. زمین کا یہ رونا ہی تو تھا کہ جہاں سے پتھر ہٹاتے تھے تازہ خون ابلتا تھا. یہ زمین کا رونا ہی تو تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد کا بازو ہلا کر کہا, اے میرے لال اٹھو, یہ سیاندھی کیسی ہے, یہ زمین کربلا کا زلزلہ کیسا ہے. فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے سے پردہ ہٹا تو سامنے نو کے نیزہ پہ حجت خدا کا سر تھا. تو آواز دے کر کہا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھوپھی اماں یہ زمین آسمان اس لیے رو رہے ہیں کہ حجت خدا کو ذبح کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. 4-5 سوالات لیں گے. میں آپ سے تھوڑی سی اور تشریف فرمائی کی گزارش کر رہا ہوں. سوالات کا دورانیہ ہے مگر بہت مختصر سے. جی مائک لے لیجیے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر ساری رات بھی آپ یہ تفسیر بیان کرتے رہتے تو جتنا انعامات سے یہ مجموعہ ہو سکتا ہے. قبلہ کی صحت یابی کے لیے بلندتر صلوات پڑھتے ہیں. خواتین بھی اپنے سوال تیار کر لیں اگر کوئی سوال. جی بیٹا نام بتائیے. جی میرا نام نادر حسین ہے اور میرا سوال آپ سے ہے. اس سوال سے پہلے میں آپ کے لیے دعا گاؤں کہ اللہ آپ کی توفیق کا اضافہ کرے, آپ اسے رسلت عطا کرے. آغا جان, ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بانی تھے وہ اہل تشیع تھے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ہم اہل تشیع نے پاکستان کو بنایا ہے. پھر کیا وجوہات ہوئی کہ یہ پاکستان ہم سے نکل گیا, اور اس طرح نکل گیا ہے کہ آج بھی اگر ہم کسی آفس میں جاتے ہیں, کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کسی کالج میں جاتے ہیں, ایون اس حد تک کہ اسی شیعہ قوم کے لیے اسمبلی میں ایک بل بھی پیش ہوا کہ یہ شیعہ کافر ہے. اس کے اوپر ڈبیٹ بھی ہوئی, اور اس کے بعد پھر آج تک ہمارے لیے یہ
تنگ کیا گیا ہے اس کی کیا وجوہات تھی، صحیح بہت شکریہ. جی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کیا اسٹیپ لیے، ٹھیک. اگر اسٹیپ لیے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی ابھی تک. صحیح. کیونکہ اگر کسی بھی بچے سے نا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اگر کسی بھی بچے سے کوئی چیز چھین جاتی ہے تو وہ اس کے لیے روتا ہے، اس کے لیے تڑپتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں واپس لے لوں. پھر ہم سے اتنا سارا ملک لے لیا گیا اور ہمارے اوپر یہ ملک اتنا تنگ کیا گیا ہے. پھر ہم نے اس کے اوپر کیا اپنی کوششیں کی ہیں، اور اگر کی ہیں تو اس کی مطلب بہت شکریہ. کیا کیا کوششیں کی ہیں؟ کیا کوششیں. شکریہ. تشریف کیے. پہلے تو اس درد کی قدردانی کروں گا جو یہ درد ان کے یہاں ہے، اور یہی درد ہے جو ہمیں دوا تک لے جائے گا. جن کے یہاں درد نہیں ہوتا ان کے یہاں دوا بھی نہیں ہوتی. ہمیشہ علاج وہی کرواتا ہے جس کو درد محسوس ہو. سبحان اللہ. تو اس درد کی قدردانی، پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کروں کہ پاکستان سنی شیعہ دونوں نے مل کر بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، ان کی بہن شیعہ تھیں، راجہ صاحب محمود آباد شیعہ تھے. خود مسلم لیگ کے بانی سر آغا خان، جو موجودہ آغا خان ہیں ان کے دادا، وہ شیعہ تھے، مجاہد شیعہ تھے. 6 اور 12 کا تو ہمارا گھر کا مسئلہ ہے نا. شیعہ تھے وہ، یعنی ہم جانے اور وہ جانے، مگر وہ شیعہ تھے. اس میں لکھا ہوا ہے آج بھی آغا خان کے اندر شیعہ اسماعیلی مسلم کمیونٹی، تو وہ شیعہ تھے. تو مگر قائد اعظم محمد علی جناح اور اس شیعہ قیادت کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں اہل سنت بھی تھے اور بڑے لوگ تھے. لیاقت علی خان کوئی چھوٹا نام نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے نام تھے جو اہل سنت تھے. خود علامہ اقبال اہل سنت تھے جنہوں نے تصور پاکستان کو پیش کیا. تو ایک بڑی تعداد سنی شیعہ نے، ہاں شیعہ شخصیت کی قیادت میں پاکستان تشکیل پایا. یہ میری اور آپ کی تاریخی ایک عزت ہے، تاریخی اعتبار سے ہماری عزت افزائی ہے. ہماری عزت ہے کہ قیادت شیعہ کے ہاتھ میں تھی، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. مگر پاکستان مسلکی ملک نہیں بنا تھا، یعنی شیعوں کے لیے نہیں بنا تھا، نہ ہی سنیوں کے لیے بنا تھا. قائد اعظم کے پہلے خطاب کے اندر تھا کہ ریاست کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ مندر جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، آپ کسی دین دھرم کے مذہب مسلک اور مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ریاست کو کوئی تعلق نہیں. ریاست ہر شہری کی جان، مال، عزت و آبرو کا ان کی محافظ ہے. یہ قائد اعظم کا پہلا خطاب تھا. لہٰذا پاکستان شیعہ اسٹیٹ نہیں بنی تھی اور نہ ہی پاکستان سنی اسٹیٹ بنی تھی. پاکستان مسلمان. اور آپ کو سن کے آج خوشی ہوگی کہ اگر یاد ہو جناب آغا تجمل صاحب تشریف فرمائے اور شخصیات، میں نشتر پارک کی 9 محرم کی مجلس میں کوئی 10 سال سے ایک بات پکار رہا تھا کہ ہمارے اداروں کے جو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو اداراتی فارم ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو. ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. آپ پوچھیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. یہ حق تو بنتا ہے کہ پاکستان کے ادارے یہ سوال کریں شہری سے کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو. یہ شیعہ سنی کا کالم ختم کیا ہے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی اس وقت بھی یہاں کچھ شخصیات بیٹھی ہیں. یہ جو مردم شماری کا اس وقت عمل جاری ہے اس کے اندر الحمدللہ اس فارم میں سے یہ کالم ختم کر دیا ہے. صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو یا نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ قومی حوالے سے بات کرتے ہیں، کوئی نتیجہ لیا، کبھی مجھے موقع دیجیے گا، میں آپ کو کم سے کم 15 نتیجے بتاؤں گا جو مجھ حقیر فقیر کی آوازیں اٹھانے سے اس ملک کے اندر شیعہ قوم کے لیے ہم نے لیے. کبھی مجھے موقع دیجیے گا، کبھی مجھ سے پوچھیے گا کہ ذرا آپ 5-10 کے نام تو بتائیے کہ کیا فائدے لیے آپ کے احتجاجوں نے، آپ کے بولنے نے، آپ کے فورموں پہ بات کرنے، میٹنگز میں بات کرنے کا کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا. الحمدللہ اس میں سے ایک نتیجہ میں ابھی آپ پوچھ لیجیے جو اساتذہ دروازے پہ جا کے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، اس میں پچھلے سال وہ کالم تھا مگر اس سال وہ کالم نہیں ہے. یعنی پچھلی مردم شماری جو ہوئی تھی جس پہ احتجاج بھی ہوئے، پچھلے سال نہیں 3-4 سال پرانی بات ہے، کورونا سے پہلے کی بات ہے جی، 2017 میں. اس میں وہ تھا شیعہ سنی کا کالم. اب الحمدللہ شیعہ سنی کا کالم. ہم یہی چاہتے ہیں. پاکستان مسلکی بنیاد پہ نہیں بنا، پاکستان سنی نے بھی بنایا ہے، پاکستان شیعہ نے بھی بنایا ہے. لہٰذا یہ سنی کا بھی ہے، یہ شیعہ کے بھی. ایک سلوات پڑھیں تو میں پورا جواب کرتا ہوں. مگر جب میں یہ کہہ رہا ہوں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنی کا بھی ہے، تو سنی سے بھی ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ شیعہ کا بھی ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ہمیشہ یہ آوازیں لگاتے رہیں کہ یہ مملکت سنی کی بھی ہے اور شیعہ کی بھی ہے، اور سنی یہ بات کرنے کو تیار نہ ہو.
اور الحمدللہ سمجھدار سنی، پڑھا لکھا سنی اس بات کو جانتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ میرے عزیز کہ آپ کے ہاں قابلیت میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ہوا یہ میرے عزیز کہ میرٹ کا قتل اس ملک میں ہونے لگا۔ آپ کے ہاں ہر تیسرا بندہ شیعہ افسر ہوتا تھا اداروں کے اندر۔ اے ٹی نقوی کو لے لیجئے، جی مہدی حسن عابدی صاحب کو لے لیجئے، عسکری تقوی صاحب کو لے لیجئے۔ جب پاکستان بنا تھا، میں اس وقت ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں، جلدی جلدی مجھے 3-4 نام یاد آ گئے۔ جب پاکستان بنا تھا تو اگر پاکستان کے اندر مثلاً 50 ڈویژن تھے تو 50 میں 25 شیعہ افسر ہوتے تھے۔ آج 25 کی جگہ 5 رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ CSS کی طرف نہیں جا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کمیشن کے امتحانات میں نہیں بیٹھ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سول سروسز کے اندر نہیں لے کے جا رہے۔ کل آپ کے افسران اور دوسری سروسز کے اندر، ریاستی اداروں کی، حفاظتی اداروں کی سروسز کے اندر آپ لے کے نہیں جا رہے، پلاننگ نہیں کر رہے، اور جہاں ہو رہی ہے وہاں بہرحال رفتار کند ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ، لیکن کوشش ہو رہی ہے، لیکن رفتار کر۔ ایک تو یہ وجہ بنی کہ آپ وہاں سے آؤٹ ہو گئے، آپ وہاں پر نہیں ہیں۔ دوسرا، ہمارے ساتھ اس ملک میں سعودی عرب کا پیسہ استعمال ہوا۔ ہمیں خوشی ہے کہ سعودی عرب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں وہاں کی ریاست کے لیے کہ انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے جو سیاست اپنائی، اس سیاست کا ہمیں تو نقصان ہوا، انہیں بھی فائدہ نہیں ہوا، اور الحمدللہ انہوں نے محسوس کیا ہے، انہوں نے اظہار کیا ہے، موجودہ ولی عہد نے اظہار کیا کہ ہم نے فنڈنگ کی، ہم نے پیسہ دیا، ہم نے لوبنگ کی، ہم نے سرمایہ لگایا، جس کے نتیجے میں آپ کو آؤٹ کیا گیا۔ میں اشارتاً بات کروں گا، ایک وزارت کے سیکٹری، پرانی بات کر رہا ہوں، کہیں آپ کا ذہن آج کہیں نہیں چلا جائے، ایک وزارت کے سیکٹری صاحب خود مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ میں سعودی عرب کے مہمانوں کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا، میری ذمہ داری تھی، میری ڈیوٹی تھی کہ میں انہیں لینے جاؤں۔ ایک مہمان کچھ تاخیر کا، ان کے سامان کا مسئلہ تھا، کچھ اور تھا مسئلہ، جس کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہم سب ایک جگہ پر بٹھائے گئے، VIP ایریے کے اندر بٹھائے گئے۔ تو ایسے ہی گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے پوچھا آپ کون سی تعارف ہوا؟ تو کہا جی میں فلاں وزارت سے۔ تو انہوں نے کہا فلاں وزارت کے اندر ایک سیکٹریوں کے نیچے بھی جو ایڈیشنل اور ڈپٹی اور یہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں، کہا وہ جو آپ کے ادارے کے اندر فلاں ایڈیشنل سیکٹری ہے وہ شیعہ ہے، اسے ہم 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، اسے ہٹاتے کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں بھی شیعہ ہوں۔ وہ ایک سیکٹری کے بارے میں ایک سعودی عرب کا مہمان کہہ رہا تھا کہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اسے کیوں نہیں ہٹاتے، وہ شیعہ کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہاں تک دخالتیں تھیں اس ملک میں، یہاں تک دخالتیں تھیں اس ملک کے اندر۔ جی ہم 2 محاذوں سے کمزور پڑے۔ میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، اور یہ میرا بولنا تربیت کا حصہ ہے، یعنی میری قوم کی تربیت کا حصہ ہے۔ 2 محاذوں سے ہم کمزور پڑے۔ ایک تو ہم نے اپنے بچوں کو قابل نہیں بنایا، جی دوسرے اس شہر میں ایک اعلان ہوا تھا نا، 1 روٹی کم کھا لو مگر اسلحہ خرید لو۔ اعلان یہ ہونا چاہیے تھا 1 روٹی کم کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ جی ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل نہیں بنایا۔ دوسرا، جو عالمی سازشیں تھیں اسے ہم بھانپ نہیں پائے، اسے ہم سمجھ نہیں پائے، اس کا ہم توڑ، اس کا کاؤنٹر اسے نہیں کر پائے۔ الحمدللہ دیر ہوئی ہے، بہت کچھ نقصان ہونے کے بعد آج الحمدللہ میں آپ کے توسط سے اپنا بیان عرض کر رہا ہوں۔ دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے آج اس گفتگو کو کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو دوستی کا قدم بڑھایا گیا، ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے ابھی صرف ہاتھ ملایا ہے کہ امن پھیلنا شروع ہو گیا ہے، رویوں میں فرق آنا شروع ہو گیا، لہجے بدلنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے جن کے لہجے تلخ تھے وہ وہاں سے پیسہ لیتے ہوں گے، تو اب ان کے لہجے خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں خود بخود اوپر سے اگر ٹھیک ہوگی تو نیچے تک ٹھیک ہوتی آئے گی۔ اللہ ہمیں ان مسائل سے نمٹنے کی طاقت، توانائی، صلاحیت عطا فرمائے۔ ایک سوال اور ہوتی ہے۔ سرکار، میں نے بچپن سے علماء سے یہی سنا ہے کہ جتنے بھی نفوس دنیا میں آئیں گے قیامت تک ان کی روحیں اللہ تعالیٰ خلق کر چکا ہے جو عالم ارواح ہے۔ ایسے ہی تو جب راہب آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اولاد کی نہیں کہا تو آپ نے منع کر دیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اس کے اولاد کی ارواح خلق نہیں ہوئی،
لیکن امام حسین علیہ السلام نے سکھا کہ ہم نے تو یہ 7 بیٹے دیے، تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیوں کیا اور ان کے انکار پہ امام حسین نے بیٹے کیوں کی؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہ لفظ راہب نہیں ہے، راہب ہے. یہ مسیحی نہیں تھا. یہ وہ جو راہبوں والا راہب جو ان کے یہاں تو شادی نہیں ہوتی، جب وہ شادی نہیں کرتے تو بیٹی کی کیسی خواہش تھی؟ تو وہ راہب نہیں تھا، راہب تھا، جس کی توجہ چاہوں گا. اور یہ واقعہ صحیح ہے. اس واقعے کے اندر بھی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ اس نے نبی مکرم سے جا کر کہا تو نبی مکرم نے منع نہیں کیا، فرمایا میرے حسین سے کہو. جیسے فطرس نے جب نبی سے جا کر کہا کہ میرے بالوں پر چل چکے ہیں، مجھے شفا چاہیے، تو نبی نے فرمایا میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. یعنی خود نبی چاہتے تھے کہ اسے اولاد ملے مگر حسین کے توسل سے ملے. سلوات پڑھیں، میں مکمل کر رہا ہوں. لہٰذا اس واقعے کو جس انداز سے، تو اس میں کیونکہ نبی کی توہین بھی ہے، نبی کی بے ادبی بھی ہے، اور نانا اور نبی کو لڑوا بھی رہا ہے ہمارا ذاکر، جبکہ ہمارے ہی ممبر سے یہ تو بات نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر ہوتی آئی ہے، ہوتی ہے. تو قصے کا کچھ رخ اس انداز سے ہے. وہ جو آپ کا اصلی سوال کا اصلی پہلو تو اب ہوگا نا، بیان میں کروں گا کہ جب روحیں تھیں ہی نہیں اور امام حسین نے، اب امام حسین تک نبی نے بھیجا ہو، یا مثلا اس بات کو ہم فرض محال کو فرض کر لیتے ہیں، تو جب روحیں تھیں ہی نہیں تو بنی کیسے؟ اسی کو تو ولایت تکوینی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. السلام علیکم. سید سر روزے کے متعلق سوال ہے کہ جی، ایک تو یہ سر کہ سفر کے متعلق کیا ہے کہ کتنے کلومیٹر پر روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک تو یہ سر. دوسرا یہ کہ اگر روزے میں بہت بری حالت ہو جائے، اچانک طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے، تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ اگر توڑ سکتے ہیں تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ جزاک اللہ. جو روزے اور نماز کے بارے میں سفر کا عنوان ہے کہ نماز کہاں قصر ہوگی اور کہاں روزہ معاف ہوگا اور روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور کہاں روزہ چھوڑا جائے گا، روزہ نہیں رکھا جائے گا، کتنی مسافت ہونی چاہیے. تو 22.5 کلومیٹر ایک ہی روٹ پر 22.5 کلومیٹر جانا، 22.5 کلومیٹر واپس آنا، تو کیا ہو گیا؟ 45 کلومیٹر. ٹھیک ہے، 45 کلومیٹر کا سفر اگر مکمل جانا آنا 45 کلومیٹر ہو، تو جہاں 45 کلومیٹر 22.5 کلومیٹر ہو رہا ہے وہاں ہمارا روزہ ہم نہیں رکھیں گے اس جگہ پر جب رہیں گے تو، مگر اس کی جزیات ہیں میں عرض کرتا ہوں. اور مگر وہاں اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو نماز 4 رکعت ہی کم 2 رکعت ہی پڑھیں گے. 2 رکعت رہے گی، 3 رکعت رہے گی، مگر 4 رکعت 2 رکعت ہو جائے گی. 22.5 کلومیٹر اگر چلے گئے اور اسی روٹ سے ہم واپس آ رہے ہیں تو 22.5 اور 22.5 یعنی 24 کلومیٹر 45 کلومیٹر کا جو سفر اگر ہوگا، 45 کلومیٹر کا اگر سفر ہوگا تو اس پہ نماز قصر ہے اور روزہ نہیں رکھا جائے گا. مگر یہ سفر اگر ہم نے زوال کے بعد کیا، یعنی زوال تک اپنے وطن میں ہوں یا جہاں 10 دن کے لیے رکے ہوئے ہیں وہاں پر ہوں، اگر ہم نے یہ زوال کا وقت اپنے وطن میں گزار لیا ہو، مقیم ہونے کی کیفیت میں گزار لیا ہو، 1 بجے گئے 4 بجے واپس آ گئے، تو سفر تو ہم نے کر لیا، تو کیا کھا لیتے وہاں جا کر؟ نہیں. آپ زوال کی بات کہیں تو اس دن کا روزہ رہے گا. لیکن اگر آپ نماز کا ٹائم وہاں پر جا کر ہوتا ہے اور آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ واپس آ کر پڑھیں تو پوری پڑھیں، وہاں پڑھیں تو قصر نماز پڑھیں. یہ سوال کا پہلا حصہ. سوال دوسرا یہ تھا کہ اگر حالت بگڑ رہی ہو، الٹی آ رہی ہے، دل متلا رہا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، یہ آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے گی، ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا، بہت حالت خرابی کی طرف ہے، تو ایسے شخص کے اوپر روزہ واجب ہی نہیں ہے. وہ فوراً افطار کرے گا، یعنی فوراً روزہ کھول دے گا، اور اس روزے کے عوض بعد میں ایک ہی روزہ رکھے گا. اس پہ کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، وہ بلا وجہ ایسا نہیں کر رہا.
ایک صاحب کہنے لگے صاحب میں روزہ اس لیے رکھتا بھوک لگتی، تو بھوک لگانے کے تو اللہ روزہ کو رکھا